الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذکر ایک نبی کا ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں، اور اللہ کے نبیوں میں سے آج اس نبی کا ذکر کرنا ہے کہ جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جی ہاں، 20 کے قریب صورتوں میں جن کا ذکر کیا گیا، ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی آف دا ورلڈ، کائنات کی بہترین شخصیات میں سے جن کا جیسا ذکر کریں، یعنی یقین کریں کہ جب ان کی ذات پر بات کرنی ہوتی ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کون سے واقعے کو، ان کی سیرت کے کس پہلو کو بیان کرے۔ ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں، اور سبحان اللہ کیسے کیسے پہلو ہیں، اللہ نے ہمت کیسی دی، صبر کیسا دیا، حوصلہ کیسا دیا، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ کیا تھا، بڑے بڑے دشمنوں کے سامنے جس طرح آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر اللہ پاک ان کی جس طرح مدد فرماتا۔ اللہ اکبر، ون آف، یعنی آپ سمجھیں کہ اگر ان کی سیرت کو بندہ پڑھ لینا تو اللہ والوں سے جو محبت کا لیول ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے، توکل کا جذبہ ملتا ہے، عبادت کا شوق ملتا ہے۔ پھر دشمن چاہے کتنا بڑا ہو، بدی کی قوت کتنی بڑھ کے سامنے نہ آ جائے، انسان کھڑا رہے تو رب کیسی نعمتیں عطا فرماتا۔ پھر ان کا صبر، ان کا حلم، ان کی بردباری، بار بار وعدہ خلافی کے باوجود لوگوں کو معاف کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً بہت ساروں کو پتہ چل گیا ہوگا آج ہم کس شخصیت کی بات کر رہے ہیں، آج کسی اور کی نہیں، آج کلیم اللہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا۔ پچھلے پروگرام میں بھی آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات کا ذکر ہوا، آپ کی پیدائش کا ذکر ہوا، آپ کے بچپن کا ذکر ہوا، یہ بھی بتایا گیا کہ جناب کس طرح اللہ کریم نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا کہ جس بچے کو پیدا نہ ہونے دینا ہے یا جس بچے کو بڑا نہیں ہونے دینا، اس کے لیے ہزاروں لڑکے قتل کیے جا رہے ہیں، اور اللہ نے کیسا غیب سے انتظام کیا کہ اسی دشمن فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ بچپن میں کس طرح پہنچے اور اسی کے گھر میں پرورش پائی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال جو ہے وہ فرعون کے گھر میں رہے؟ 30 سال تک اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو فرعون کے گھر میں رہے، شاہانہ لباس پہنتے رہے، لگژریز جو اس کے محل کی ہیں آپ کے یوں سمجھے استعمال میں رہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ وہی ہے کہ جس نے آخر کار فرعون کا جو انجام ہونا ہے وہ انہی کے ہاتھوں ہونا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ورسٹائل، سبحان اللہ کیا شخصیت ہے، بڑے بد و جزر ہیں آپ کی لائف میں، اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، مگر جو ثابت قدمی ہے۔ اب ہم آج آپ کی سیرت میں جو آپ کی جوانی کا وقت ہے اور پھر آپ جو فرعون کی طرف جاتے ہیں اور کس طرح اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر فرعون کا انکار اور اس کے بعد فرعون کی قوم کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، اور پھر بنی اسرائیل کے جو وعدے تھے، ان کی وعدہ خلافیاں، اور کیسے عجیب و غریب عذاب ان لوگوں پر آئے، یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج وہ بھی ہم جانیں گے، اور پھر ایک ایسا مکالمہ، ایک ایسا معاملہ ہوا کہ ون آف دا ریچسٹ پرسنالٹی آف دیٹ ٹائم، اس زمانے کی سب سے امیر شخصیت جو تھی، جو کہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، وہ کون تھا اور پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اتنے مالدار شخص کے ساتھ، وہ بھی ہم نے آج سننا ہے۔ بہت سارے یوں سمجھیے ہدایت کے، عبرت کے، سیکھنے کے مدنی پھول ہیں، اور ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں بھی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کو لے کر آگے چلیں، نعت شریف سنیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے، لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری
زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے شرف مکہ کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے شرف مکہ کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے وہی والی وہی آقا وہی وارث وہی مولا میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی لو حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان
کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا کیا ہی شاندار کلام ہے، جو تقابل اور جو الفاظ کا خوبصورت امتزاج ایک دو اشعار میں ملتا ہے، اس کا تو جب بھی پڑھیں کہتے ہیں نا ایمان ہی تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک بڑی پیاری اور گہری بات کہی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے۔ حضور آپ کے یہاں دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے ہیں، آپ نے کب کسی کو اپنی مجلس سے اٹھایا یا نکالا ہے؟ ہاں کچھ نکالا ضرور ہے آپ نے، وہ کیا ہے؟ نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ جو حسرت لے کر آتے ہیں حضور آپ کے در پہ پوری ہو جاتی ہے، آپ وہ حسرت نکال دیتے۔ کمال کا شعر ہے، اور بلیو کریں اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ جب روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر یہ بندہ شعر پڑھتا ہے نا، تو اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے کہ حضور نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی۔ اور اسی کلام کا جو مقطع ہے، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، یہ لفظ موقوف اور بحالی کا جو شاندار استعمال کیا ہے کہ درد و دکھ جو ہے وہ موقوف ہو جائے، اور سکھ ہیں آسانیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں، بحال ہو جاؤں میں، شاد و آباد ہو جاؤں، کیونکہ آقا تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو اپنی عطاؤں سے ان چیزوں کا اختیار دیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ آج بات کرنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ آپ کی زندگی کے ابتدائی دور پر تو پچھلے پروگرام میں ڈسکس ہوئی، اب آج بات کرتے ہیں آپ کی زندگی کا وہ دور جب اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دینا ہے۔ ناظرین یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ وہ شخص جس کا پورے ملک پہ کنٹرول ہو، جو ایک جابر حکمران ہو، جس کے یوں کہیں مبالغہ کہ جس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہ ہلتا ہو، یعنی اتنا کنٹرول کسی کا ملک پر ہو، اور اسی کو جا کر دعوت دینی ہے، اور جو اس کا باطل عقیدہ ہے اس کے خلاف اسے بتانا ہے۔ وہ تو خود کو کہتا تھا میں خدا ہوں، اور اب اسے یہ کہنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کو تم نے ماننا ہے۔ تو یہ ایک امیزنگ وقت تھا آپ کی لائف کا، کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ ارشاد ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکش ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ اب یاد رہے کہ یہاں قرآن میں تو لفظ فرعون یوز ہوا ہے، لیکن آپ کو ایکچولی پوری قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، جو اس کی قبطی قوم کے لوگ تھے، سب کو اللہ کی طرف بلانا تھا، لیکن چونکہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو اس کا نام ذکر کیا گیا۔ اچھا پھر کمال دیکھیں کہ اللہ کریم کا دشمن جو خدائی کا خود دعویٰ کرنے والا ہے اس کی طرف بھیجا جا رہا ہے، لیکن قرآن وہاں بھی اللہ کریم کی طرف سے پیغام مل رہا ہے کہ وہاں بھی نرمی اختیار کرنی ہے، جا کر پیغام دینا ہے مگر نرمی سے دینا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ بعض مفسرین نے بڑی کمال کی بات لکھی کہ اس آیت میں جو نرمی کا حکم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کر لے۔ ناظرین آفر سنیے گا، اللہ کی شان کریمی دیکھیں ذرا، آفر کیا تھی کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں مرتے وقت تک باقی رہیں گی، اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسی آفر تھی، مگر کہتے ہیں نا جن کے دلوں پر مہر ہو پھر وہ نہیں مانتے، لیکن پھر فرعون نے اس کا بھی انکار کیا۔ اچھا اب جب فرعون کی طرف جانا تھا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک بہت بڑے کام کی طرف جانا ہے، تو آپ نے اللہ سے ایک بڑی خوبصورت عرض کی، اور یہ بڑی پیاری دعا بھی ہے ناظرین، یہ قرآنی دعا ہے۔ آپ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اس کا ترجمہ کیا تھا؟ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے۔
سبحان اللہ، یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے ناظرین. کچھ لوگ ہمیں ملتے بھی ہیں، کہتے ہیں بیان کرتے وقت ہمیں گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینے جائیں تو ٹینشن ہو جاتی ہے، ہمت نہیں پڑتی، پیر کانپنے لگتے ہیں. اگر آپ اپنے بیان سے پہلے، اپنی گفتگو سے پہلے، کسی اچھے کام سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، یہ قرآن کی بڑی پیاری دعا، اور اس کے معنی کتنے پیارے ہیں. اگر اللہ زبان کھول دے گا، دل کشادہ کر دے گا، سننے والوں کے دل ہمارے لیے نرم کر دے گا، تو چیز انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ وظیفہ بھی آپ پڑھتے رہا کریں. مزید آپ نے ایک بڑی پیاری اور عرض کی، ترجمہ: اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری قبر مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور بکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ نے یہ دو التجائیں کی اور قرآن میں یہ جواب موجود ہے. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا. آپ نے مانگا، یعنی اس جگہ جانے سے پہلے آپ نے اللہ سے دعا کی، سبحان اللہ، اور پھر دعا قبول کر دی گئی. یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے ناظرین، جب بھی کوئی مرحلہ ہو نا، کوئی معاملہ سامنے آئے، ہم اللہ سے دعا کر کے جایا کریں. ہاں، ہر اچھی اور نیک جائز کام سے پہلے دعا کریں. اچھا، اب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر نظر دوڑائیں. ہمیں ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ میرے آقا علیہ السلام کس طرح قدم قدم پر ہر معاملے پر دعا فرمایا کرتے تھے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہونے کے وقت دعا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے باہر آنے کی دعا. آپ سوچیں، اگر آپ غور کریں نا، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے. اچھا، آپ پانی پینے کی باقاعدہ آداب ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلے تو ایون سمجھ جانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ واش روم میں، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، فارغ ہونے کے بعد کی دعا. یہ قدم قدم پر دعائیں کیا بتا رہی ہیں ہمیں؟ میرے آقا تو ہر معاملے میں رب سے بات کرتے تھے، ہر معاملے میں رب سے التجا کرتے تھے، اور ہمارے بعض اوقات کئی دن گزر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، دعا نہیں کرتے. ہم میں سے بہت ساری مشکلوں میں ہوں گے، ٹینشنز ہوں گی، کسی بڑے کام کو شروع کرنے جا رہے ہیں، ذرا آپ گھر سے ہی باہر جا رہے ہیں، یا اللہ آج کا دن آسان گزرے، خیر گزرے، اے اللہ مصیبت سے بچا رہا ہوں، میرے گھر والوں کی بھی خیر رہے. کہو نا اس سے جو حل المشکلات ہے، بات کرو نا اس سے جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے. ہم بعض اوقات سب سے بات کرتے ہیں، ہم رب سے بات نہیں کرتے. ہم سب کو پرابلم بتاتے ہیں، ہم رب کو نہیں بتاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس جانا ہے، آپ نے اللہ ہی سے مدد مانگی، اللہ ہی سے دعا مانگی. میں یا تو مبلغین کو بھی عرض کروں گا، بیان کرنے جا رہے ہیں آپ دعا کریں، مسجد میں کسی کام سے جا رہے ہیں دعا کریں، اللہ مدد کرنا، میری زبان میں تاثیر دے دے، میرے قول میں اللہ برکت ڈال دے، اخلاص دے دے. اچھا، دعا کے لیے کوئی بہت اہتمام کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ دل میں دعا کر لیں. ہاں، وہ تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. ہاتھ اٹھانا اچھی بات ہے، مگر بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ بس دل میں دعا کر رہے ہیں، اپنی مادری زبان میں دعا کر رہے ہیں. دیکھیں انشاءاللہ کام کیسے آسان ہو جائیں گے. کیا کہیں گے؟ پہلے ہم تھوڑا سا اس بات پر راشد بھائی بات کر لیں کہ فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور نرمی کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اگر اللہ رسول کی بات پہنچانی ہے، اصلاح کرنی ہے، تو یہ نرمی کے ساتھ پاسبل ہے، سختی کے ساتھ آسان نہیں ہوگا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے ابتدا فرمائی، اور یہ نقطہ جس کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا ہے تو نرمی سے بلانا ہے. اور آپ علیہ السلام کو بھی جب حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے والوں کو ایمان کی، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دے، تو آپ علیہ السلام کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی دی گئی تھی، اور واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ حکمت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤ. تو یہ حکمت جو ہے یہ بڑی کارگر ہوتی ہے، کیونکہ ہم اگر کسی کو دعوت دے رہے ہیں دین کی، اصلاح کی، تو ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کا بھلا چاہنا. اور بھلا چاہنے کے لیے پھر رویہ بھی انسان کو ایسا اختیار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بات بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن انسان کے رویے اس کو تلخ بنا دیتے ہیں. یعنی بات آپ کسی کی نفع میں ہی کر رہے ہیں، اس کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہاں اگر اس کا لب و لہجہ آپ نے ایسا اپنایا تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھے گا کہ یہ مجھے کیا بات کہہ رہا ہے، یہ میرے حق میں ہے. وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھے گا، آپ کے رویے کو اور آپ کی باڈی لینگویج کو دیکھے گا. تو نیکی کی دعوت دینی ہو، کسی کی بھی خیر خواہی کرنی ہو، بلکہ احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے بڑوں کی بارگاہ میں، تو اسی طرح اپنے انداز کو بھی دیکھ لینا چاہیے. کہتے ہیں ناظرین، کسی برتن میں سوراخ کر دیں پہلے ہی. اب آپ برتن میں جتنا بھی پانی ڈال لیں وہ پانی رکنا نہیں ہے. تو ہم بعض اوقات ڈانٹ کر، جھڑک کر، اچھا ہم کر اصلاح ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم نے پہلے سوراخ کر دیا ہے. اب آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا رویہ چوٹ کر گیا ہے. راشد بھائی کنٹینیو کریں گے. وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ ایک صاحب جو ہیں، یہ جو سختی والے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار میں صحیح بات تو کر رہا ہوں،
یار میں حق کی تو بات کر رہا ہوں، سمجھا ہی تو رہا ہوں. حضرت آپ سمجھا رہے ہیں، لیکن پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حق بات کرنے کا بھی کوئی حق طریقہ ہوتا ہے. حق کہہ رہے ہیں آپ، مگر طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. اچھا ایسے لوگوں کی بات ان کے گھر والے بھی نہیں سن رہے ہوتے، ان کے بچے بھی نہیں مان رہے ہوتے. اچھا ان کے سامنے مان لیتے ہیں، جیسے ہی ابا سائیڈ پہ بچے بھی اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو ذلیل کیا. آپ پہلے یہ طے کر لیں، پہلے جو بھی یہ سمجھانے والے لوگ ہیں یہ پہلے طے کر لیں آپ بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اگر غلطی دور کرنا چاہتے تو وہ سختی سے نہیں ہوگی. وہ ہے نا واقعہ، ایک صاحب کہیں جا رہے تھے، سر پہ ان کی پوٹلی تھی بڑی سی اور اس پہ کانچ کی چوڑیاں تھیں. تو ایک حوالدار ہوگا یا کوئی پولیس والا تھا یا اس زمانے کا کوئی بھی تھا افسر وغیرہ، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اس نے اس کو روکا اور اس پہ ڈنڈا مارا، کہا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ حضرت تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی حال ہے، آپ جب کسی کو ڈنڈا مار کے سمجھائیں گے نا. اچھا لوگ کہتے ہیں میں ڈنڈا نہیں مارتا، آپ کی زبان ڈنڈے سے زیادہ سخت ہے حضرت بعض اوقات. اچھا پھر بعض لوگ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں سختی کر رہا ہوں. وہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے ماحول میں ایک اصطلاح ہے کہ میں تو مدنی پھول پیش کر رہا تھا، یہ ناراض ہو گئے. تو حضرت آپ نے پھول پیش کیا جاتا ہے، پھول مارا نہیں جاتا. آپ کسی کو حقیقی پھول لے کے مارے نا، یہ لو تمہیں تحفہ، تو کہ یار پھول دے رہے ہو ذلیل کر رہے، حالانکہ تھا وہ بھی پھول. پھول پیش کیا جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ پھول پیش نہیں کرتے بلکہ گلدستے سمیت مارتے ہیں، تو سر بھی پھوٹ جاتا ہے. آپ گلدستے سمیت پہ، میں تو گلدستہ دے رہا تھا اس کا سر پھوٹ گیا. تو حضرت گلدستے کے نیچے والا حصہ سر پہ لگا ہے اس کے. تو بالکل یہی انداز آپ غور کر لیں، واللہ غور کر لیں. ہے فلاح و کامیابی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اچھا یہ وہ راشد بھائی حقیقت ہے کہ جس کی نظیر ہمارے سامنے ہے، جس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنے شہر میں دیکھ لیں، اپنے علاقے میں دیکھ لیں. جو لوگ نرم ہیں لوگ ان کی بات زیادہ مانیں گے، اور جو لوگ طنز کرنے والے، سختی کرنے والے، وہ ہر دل عزیز نہیں بن سکتے. اور اگر جیتی جاگتی مثال دیکھنی ہے تو ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جس نے 40-41 سال میں کروڑوں لوگوں کو بدل کے رکھ دیا ہے. کروڑوں لوگوں کو یوں سمجھے ان کے دلوں کی وہ دھڑکن بن چکے ہیں. سختی سے بنے یا نرمی سے بنے ہیں، میری مراد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں. لگتا ہے انہوں نے اس فارمولے کو ایسا اپنا لیا ہے کہ بھائی دین کا کام کرنا ہے تو نرمی اختیار کرنی ہے. اس نرمی نے آج ان کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بنا دی. سبحان اللہ. یہاں پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا بھی ایک شعر میں ذکر کروں گا کہ بعض اوقات انسان مال بھی خرچ کرتا ہے اور بہت سارے خیر خواہی کے معاملات کرتا ہے، لیکن اس کا رویہ جب درست نہیں ہوتا تو اس کی ساری محنتوں، اس کے جو بھی خدمات ہوتی ہے اس پر پانی پھر جاتا ہے. تو مالی اعتبار سے بھی لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے، لیکن اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے. امام اہل سنت ایک مقام پر فرماتے ہیں شربت نہ دیں تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں حسن اخلاق کا پیکر بنائے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رسالت عطا کی گئی اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مددگار بنائے گئے، انہیں بھی رسالت ملی، اور رب کا جب حکم ہوا تو اب چونکہ ماضی کا پورا اگر یہ سینیریو دیکھا جائے جو پچھلے ہم ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح یہ معاملات تھے اور فرعون کو اپنی سلطنت کے ختم ہو جانے کا خوف تھا اور اس کے نتیجے میں اس نے کتنے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل بھی کروایا. تو اب معاملہ ایسا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ رب کا حکم ہے فرعون کے پاس جانا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھیں، وہ ایک ماں کی محبت ہوتی ہے، والدین کی محبت ہوتی ہے، تو اس کے مطابق آپ گھبرا گئیں اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ وہ فرعون جو ہے وہ تو تمہیں قتل کرنے کے لیے تلا ہوا ہے اور تمہارے پیچھے پڑا ہے، تو یہ کیا ہوگا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جو حکم دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کسی سے کوئی خوف نہیں رکھتے، حق کی بات کہنے میں بالکل وہ بالکل فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ رب کا حکم تھا لہٰذا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے. جب مکالمہ ہوا، گفتگو کی ابتدا ہوئی، تو اب فرعون جو ہے اس نے سوال کیا کہ جس رب کی آپ دعوت دے رہے ہیں، جس کے رب ہونے کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ رب کون ہے؟ قرآن مجید برہان رشید میں یہ پورا مکالمہ بیان کیا گیا ہے. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کا اگر ہم تسلسل دیکھتے ہیں، اگرچہ شریعت کے احکام کے اعتبار سے مختلف انبیاء کی شریعتوں میں فقہی احکام جس کو کہہ لیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ تمام انبیاء کا یکساں ہوتا ہے. اور ایک وہ عقیدہ کہ جو تمام انبیاء ہی نے اپنی امتوں کو سکھایا اور اس کا پیغام دیا، وہ عقیدہ توحید ہے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے کمال اور اپنی تمام تر شانوں کے اعتبار سے واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے دربار میں
رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان فرمایا، اس کو بھی قرآن نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اولاً فرعون کو رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی، کیونکہ یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کی قوم اس کے زیر دست تھی، تو وہ اس کے ظلم اور اس کے جبر سے خوف زدہ ہوتے ہوئے اس کے عقیدے پر تھی اور اس کو معاذ اللہ خدا مانتی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان فرمایا۔ اچھا، انبیاء کرام کی جو بعثت ہوتی ہے تو اس کے بنیادی کئی مقاصد ہوتے ہیں، جس طرح اعمال کی اصلاح کرنا یہ انبیاء کرام کی ایک رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح عقیدے اور نظریے کی اصلاح کرنا یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قبلہ شیخ القرآن مفتی قاسم صاحب زیدہ لطفہ نے سیرت الانبیاء میں فرعون اور اس کی قوم کی جو بدعمالیاں ہیں تقریباً جو آیات میں بیان کی گئی ہیں، روایات میں بیان کی گئی ہیں، تقریباً 23 برائیاں ہیں جن کو مفتی صاحب نے یہاں ڈیٹیل کے ساتھ فہرست کی صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ان تمام برائیوں کے باوجود سب سے پہلے جو آپ علیہ السلام نے دعوت دی وہ عقیدے کی دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے عمل کے ساتھ۔ اگر عمل درست ہو بھی گیا لیکن عقیدے میں بگاڑ ہے تو وہ عمل فائدہ نہ دے گا۔ تو دین اسلام میں دونوں ہی تعلیمات ہیں، نظریات کی بھی اصلاح کرنا ضروری ہے اور اعمال کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گفتگو کی تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، وہ جہانوں کا رب کیا ہے جس کے بارے میں آپ دعوت دیتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ رب العالمین کون ہے؟ وہ جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، اگر تم یقین کرو۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو فرعون جو تھا اس نے تعجب کے ساتھ، جو اس کے درباری کافی موجود تھے، ان سے کہتا ہے الا تستمعون، کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ اس کی یہاں علماء نے ایک لاجک یہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب وہ ہے جو خدا وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ تو یہ جو فرعون اور اس کی جو قوم تھی ان کا معاذ اللہ یہ نظریہ تھا کہ زمین و آسمان قدیم ہیں، یعنی ان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہی سے تھے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ اس کو تعجب ہوا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو زمین و آسمان قدیم ہے، اس کو رب کی کیا حاجت ہے؟ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلا جواب ارشاد فرمایا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس دلیل سے یہ نہیں سمجھ رہے کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے، ان کے نظریے کے متصادم ہے، اس لیے ان کا دل اس کو قبول نہیں کر رہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اگلی دلیل دی اور ارشاد فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، خدا وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ یعنی اگر تم زمین و آسمان کو قدیم بھی سمجھتے ہو تو اپنی ذات میں غور کرو، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لو کہ تم بھی نہیں تھے، بعد میں ہوئے، اور جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان کا بھی ایک دن اختتام ہوا۔ تو جس طرح رب تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح عام مخلوقات کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ جب فرعون نے یہ بات سنی، کیونکہ وہ باطل عقیدے پر تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اب اس نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء کرتے ہوئے، معاذ اللہ آپ کی حقارت کرتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے معاذ اللہ یہ تو مجنون ہے۔ جب اس نے یہ کلمہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دلیل ارشاد فرمائی، اور یعنی جو آپ کو حکم دیا تھا تو آپ نے اتمام حجت فرمایا، اور یہ ایک اسلامی عقیدہ نظریہ بھی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی احکامات پہنچانے کے لیے دیے، بعض رب تبارک و تعالیٰ کے وہ راز ہوتے ہیں جو انبیاء تک ہی ہوتے ہیں، ان کو آگے پہنچانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے وہ تمام احکامات جو امت کی تبلیغ کے لیے تھے وہ اللہ کے سارے نبیوں نے مکمل طور پر پہنچایا، کسی نبی نے بھی رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیغام نہیں چھپایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اتمام حجت کرتے ہوئے پھر فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہ رب تبارک و تعالیٰ خدا وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا خدا ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب جب فرعون جو تھا وہ دلائل کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گیا تو اب وہ دھمکی پر اتر آیا۔ یہی ہوتا ہے جب انسان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، کچھ اس کے پاس بولنے کے لیے نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس طرح کی بد اخلاقی اور بد زبانی پر اتر آتا ہے۔ یہاں اس مکالمے کو آپ بیان فرما رہے ہیں، ناظرین یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حالانکہ آپ کی ذات میں گستاخی بھی کی، اس نے استہزاء بھی کیا، لیکن وہاں سے نرمی ہی ہے۔ جو قرآن کا حکم تھا کہ آپ نے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ریٹیلیٹ نہیں کیا اور آپ اسے دلائل پر دلائل دیتے رہے، تو یہ بھی ایک بات سیکھنے والی ہے کہ اگر ہم کسی سے بات کریں تو بعض اوقات لوگ کیا ہوتا ہے سامنے دلیل نہیں ہوتی نا تو جھگڑے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے ٹیمپرامنٹ کو لوز نہیں ہونے دینا، آپ نے حقیقت
حقیقت کی جو بات ہے، دلیل کے ساتھ بات ہے، سبحان اللہ، اللہ والوں کا انداز ہم سن رہے ہیں۔ اب جب فرعون دلائل کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوا تو بھوکلاہٹ کا شکار ہوا، اور اس نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود یعنی خدا کہا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا کہ فرعون ایسا ظالم تھا کہ اس کی جو قید تھی، قید کی سزا وہ موت سے زیادہ تلخ اور سخت تھی۔ استغفر اللہ۔ یعنی وہ ایک گہرا سا گڑھا ہوتا تھا جس میں نہ کسی کی آواز جا سکتی تھی، نہ کوئی روشنی ہوتی تھی، وہاں پر یہ قیدیوں کو قید کر دیا کرتا تھا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی تائید چونکہ رب کی جانب سے ہوتی ہے، لہٰذا رب کے جو انبیاء ہیں، سچے رسول اور نبی ہیں، وہ کسی مخلوق سے ڈر نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فیض ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس روشن چیز لے کر آ گیا، یعنی میں تیرے سامنے دلائل، ایک تو موقف ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس پر میں دلائل بھی دے رہا ہوں، معجزات اور اپنی شانوں کو بھی ظاہر کر رہا ہوں، اس کے باوجود تو ایسا کام کرے گا؟ تو اب فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو دلیل لے کر آؤ، کوئی ایسا معاملہ ظاہر کر کے دکھاؤ جس سے تمہارے دعوے کی صداقت اور حقانیت واضح ہو۔ پھر قرآن نے اس کو بیان کیا، جس کو آپ ڈیٹیلز کے ساتھ لے کے چلیں گے کہ پھر جادوگروں کا کیا معاملہ ہوا۔ جی ناظرین، یہاں اب ایک بات وہی ہوئی کہ نہیں ماننا، میں نہ مانوں، یہ والی بات تھی۔ تو اب ایک باقاعدہ میدان سجایا گیا۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں اتنے شاندار انداز میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ میں یہاں آپ کو مشورہ دوں گا، 9واں پارہ ہے، ٹھیک ہے، آپ خود سے پڑھیں گے نا تو اس کا مزہ اور آئے گا۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، ترجمہ بھی پڑھ رہے ہوں گے، تفسیر بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور قرآن کس انداز میں اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ تو اب ذرا اس واقعے کو 9ویں پارے میں سورہ الاعراف میں یہ موجود ہے۔ میں پیج نمبر بھی بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس تفسیر قرآن صراط الجنان کی 3ری جلد ہے تو پیج نمبر 403 سے یہ تفصیل شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا سنیے گا واقعے کو۔ ہوا یہ کہ درباریوں نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے آپ نے اپنے جس کو کہیں کہ ید بیدا اور بہت سارے معجزات کا ظہور کیا، تو اس خدشے پر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں اس مملکت پر قبضہ نہ کر لیں، اور فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو کہ ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں؟ اور انہوں نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو چند دن کی مہلت دو، اور شہروں میں اپنے خاص آدمی بھیج دو تاکہ وہ ایسے جادوگر جمع کر لیں جو جادو کے ماہر ہوں اور سب لائق فائق ہوں اس کام میں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دیں۔ فرعون نے یہ آئیڈیا پسند کیا اور پورے ملک سے جادوگر جمع کیے۔ ان جادوگروں کو علم تھا کہ جس مقصد کے لیے انہیں طلب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے، چنانچہ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے تو کیا ہمیں واقعی کوئی بڑا انعام ملے گا، شاہانہ انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، صرف یہی نہیں بلکہ تمہیں میرے خاص قریبی لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا، بس کسی طرح تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے میں معاذ اللہ ہرا دو۔ ناظرین، وہ کتنے جادوگر تھے؟ 70,000 جادوگر تھے۔ ایک شخصیت کا مقابلہ ہے، اور کمپیٹیٹیو لوگ کتنے ہیں؟ 70,000 میجیشینز جادوگر تھے، اور ان میں چند سردار تھے۔ جب مقابلے کا دن آیا تو سوچے کتنا بڑا وہ میدان ہوگا کہ 70,000 ایک طرف ہیں، حضرت موسیٰ ایک طرف ہیں، اور پورا شہر جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ پہلے آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں یا ہم اپنے پاس موجودہ چیزیں ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کو کچھ پرواہ نہیں تھی، آپ کو کامل اعتماد تھا اپنے معجزے کے کہ وہ مغلوب نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے سامان ڈالا، بڑے بڑے رسے تھے، لکڑیاں تھیں، تو وہ اژدہے اور سانپ نظر آنے لگے ہزاروں کی تعداد میں، گویا سانپ چھوٹے چھوٹے رینگنے لگے۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، جو آس پاس کے لوگ تھے ڈر گئے کہ اتنے ہزاروں سانپ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اللہ کریم نے کہ اپنا عصا ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا وہ عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا، بگ اسنیک، بڑا سانپ بن گیا، اور اس نے ان تمام جادوگروں کی سحر کاریاں جو تھی نا، چھوٹے چھوٹے سانپ جو نظر آ رہے تھے، رسیاں تھیں اور ان کی لکڑیاں تھیں، اس کو کھا لیا۔ اب تمام رسے اور لٹھے انہوں نے جمع کیے تھے جو 300 اونٹ کا بار تھے، 300 اونٹوں پر لاد کر لائے تھے، اتنا سامان تھا، سب کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کو پھر ہاتھ میں لیا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ اللہ اکبر! اب یہ جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ کوئی جادو نہیں، سحر نہیں، بلکہ یہ کرشمہ قدرت ہے۔
اور ضرور یہ امر سماوی ہے، یہ آسمانی کوئی حکم ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا روب طاری ہوا کہ بے اختیار انہوں نے کیا کہا، آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ وہ تمام کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور ان کا حال ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیشانیاں پکڑ کر زمین پر لگا دی۔ 70,000 70,000 جادوگروں کا یہ حال ہے۔ اب جادوگروں نے جب یہ کام کیا تو اب یہاں پر علماء نے بڑی پیاری تفسیر بیان کی ہے کہ جادوگروں کو ایمان کیوں ملا۔ تو فرمایا کہ یہ جو قالو یا موسیٰ، انہوں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اے موسیٰ پہلے آپ ڈال دیں یا ہم ڈالیں، چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا ایک ادب کیا تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، تھوڑی دیر پہلے ہم فرعون کی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گستاخی سن رہے تھے، گستاخوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو ادب کرتا ہے کہ اس وقت ایمان والے نہیں تھے، لیکن چونکہ انہوں نے پہل کرنے کا کہ پہلے آپ اپنا مسا ڈالیں گے یا ہم پہلے، یعنی آپ کو صلاح کی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس ادب کا عوض یہ انہیں ملا کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب جادوگروں کے یہ تمام معاملات نپٹ گئے تو اس کے بعد آگے تفسیر قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون کو تو بڑا غصہ آیا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لے آئے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہو، تم ہی لوگ ان کے شاگرد ہو، اور آ کر جان بوجھ کے مقابلہ کیا اور یہاں کے ہار مان لیے۔ اب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جن لوگوں کو میں لایا ہوں وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، ان کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو اب اس نے بڑی خطرناک سزا کا اعلان کر دیا۔ ناظرین ذرا سزا سنیے گا، ایمان کیسا کامل تھا۔ 1 منٹ پہلے یا چند گھنٹوں منٹوں پہلے وہ غیر مسلم ہے، اب ایمان والے بنے ہیں تو کیسے ایمان والے بنے ہیں، کتنا ایمان کامل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے جب ایمان والے ہو گئے تو وہ کہتا ہے فرعون کہ اگر تم دیکھو گے میں تمہارے ساتھ کیا سزا کرتا ہوں، تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو دریائے نیل کے کنارے پھانسی دے دوں گا۔ اتنی بڑی سزا کہ بندے کا اگر ایک سائیڈ کا ہاتھ اور دوسرے سائیڈ کا پیر کاٹ دیا جائے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، پھر زندگی میں شاید وہ پھر اور کچھ نہیں کر سکتا، پھر پھانسی کی سزا بھی تھی۔ مگر جادوگر کیا کہتے ہیں، بے شک ہمیں اپنے رب عز و جل کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو پھر موت کا کیا غم، مرنے کے بعد تو ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی رحمت نصیب ہوگی، جب اسی کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ خود ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے جو صبر کی دعا کی وہ بھی قرآن میں ذکر ہو گئی، کیا پیاری دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب عز و جل ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ ناظرین یہ بڑی کمال کی بات ہے، ایمان پر جو مرنا ہے نا، لوگ بہت سارے لوگ دنیا میں بڑی آسائشیں چاہ رہے ہوتے ہیں، دنیا میں بڑی لگژریز کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے بڑی کمال کی چیز یہ ہے کہ انتقال ایمان کی حالت میں ہو جائے۔ ایک حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، بہت ساروں کو وہ حدیث تو یاد ہے انما الاعمال بالنیات، مگر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ سارے اعمال جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں نا، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اگر خاتمہ ایمان والا نہیں پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کتنی پیاری دعا کی، اللہ صبر بھی دے دے اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ ہائے ہائے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، بس مسلمان مریں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا ناظرین؟ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں پہلا سولی دینے والا اور ہاتھ پاؤں کاٹنے والا فرعون ہے، یہ سزا دنیا میں سب سے پہلے جس نے دی ہے بدبخت وہ فرعون تھا۔ اچھا، اب اتنی بڑی جذبہ، اتنا صبر، اتنا پکا ایمان کی اتنی بڑی سزا سامنے ہے مگر نہیں چھوڑ رہے ایمان۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ لوگ دن کے اول وقت میں جادوگر تھے۔ ذرا یہ جملہ سنیے گا ناظرین، میں جب پڑھ رہا تھا کہ ہلا دیا اس جملے نے کہ جس دن کی یہ بات ہو رہی ہے، مارننگ میں، دن کے سٹارٹ میں یہ لوگ جادوگر تھے اور اسی روز آخر وقت میں شہید ہو گئے۔ اللہ، ہائے ہائے، پلٹا تو دیکھو۔ اچھا، معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے پرانے کافروں کو ایک دن میں ایمان، صحابیت، شہادت یہ تمام درجے طے کرا دیے۔ صحبت کا فیض سب سے زیادہ ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں فرعون شہید نہ کر سکا، اور ایک قول یہ کہ ان کو شہید کر دیا گیا، مگر یہ کیسے ایمان والے تھے کہ اللہ کے نبی کے نام پر قربان ہو گئے لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ اچھا، فرعون یہ دیکھ بھی رہا ہے ناظرین، مگر اس کے بعد بھی اسے عقل نہیں آ رہی کہ جب یہ لوگ مان گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا جس کے دل پر مہر ہو، شیطان اس پر حاوی ہو جائے، وہ پھر نہیں مانتا۔ اب فرعون کی قوم جو تھی وہ کہتی ہے فرعون کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو گے، ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے، یہ تو مصر کی زمین میں پھیل جائیں گے، تیری مخالفت کریں گے۔
اور تو نے جو معبود رکھے یہ اس کی بھی پوجا نہیں کریں گے. ایک اور بات بتاؤں کہ فرعون نے غضب کا کام کیا تھا, بیکار کام کیا تھا کہ اس نے بت بھی بنا رکھے تھے. کہتے بتوں کی بھی پوجا کرو لیکن ان بتوں کا بھی میں ہی خدا ہوں. معاذ اللہ. وہ کہا کرتا تھا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. اللہ اکبر. اچھا لیکن فرعون کے دل میں خوف تو بڑا طاری ہو گیا تھا, روب بڑا طاری ہو گیا تھا, لیکن اس کو اپنی قوم کو بھی ذرا دکھانا تھا. تو وہ کہتا ہے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن میرا کنٹرول ہے ان پر, جب چاہا پکڑ لوں گا. لیکن وہ حضرت موسیٰ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا. اس کی قوم نے بڑا کہا کہ بھائی تم ان کو تو پکڑ لو, ان کے ساتھ تو معاذ اللہ ان کو قتل کر دو, انہیں کیوں جانے دے رہے ہو. لیکن فرعون اپنی خواہش کے باوجود حضرت موسیٰ کا کچھ نہیں کر سکا, کیونکہ اس کے دل پر ایسا روب طاری ہو گیا تھا اس واقعے کے بعد. اور اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی فریب کاریوں سے محفوظ رکھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ ہے تو رہتی دنیا کے لیے ایک نشانی تھی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے کہ جس نے یوں سمجھے کہ اس زمانے کے سارے لوگوں کو, اچھا پھر ایسا نہیں ہوا کہ وہ صرف 70,000 لوگ ایمان لائے, اور بھی بہت سارے لوگ ایمان لے آئے جنہوں نے یہ دیکھا واقعہ, جو وٹنس کیا انہوں نے, ان میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے. اچھا اب فرعون نے دھمکی کیا دی کہ اپنی قوم سے کہا اس نے کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے, عورتوں کو چھوڑ دیں گے, لڑکوں کو قتل کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے, یہ تو پھر دھمکیاں دے رہا ہے, آپ ابھی نہیں آئے تھے, اس سے پہلے بھی اس نے بڑا تنگ کیا تھا, آپ کی پیدائش کے وقت بھی بہت سارے لڑکوں کو اس نے قتل کیا, اب یہ پھر ہماری قوم کے لوگوں کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال کے جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے مدد طلب کرو, وہ تمہیں کافی ہے, اور آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے گھبراؤ نہیں بلکہ ان پر صبر کرو. بے شک زمین کا مالک اللہ عز و جل ہے, اور زمین مصر بھی اسی میں داخل ہے, یعنی مصر کا مالک بھی رب ہی ہے, گھبرانا نہیں, اسی کی یہ زمین ہے, اور وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. یہ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ توقع دلائی کہ فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوگی, اور بنی اسرائیل ان کی زمینوں اور شہروں کے مالک ہوں گے, اور انہیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. کیا قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ ہے, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, اچھا انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, رب کی رضا والی زندگی ہے, اینڈ آف دا ڈے متقی ہی کامیاب ہے. نہ صرف یہاں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ آنے والی یوں سمجھیے کہ غیب کی خبر دے دی, خوشخبری دے دی, ان کو ایک سیٹسفیکیشن دے دی کہ گھبراؤ نہیں, جیت تمہاری ہے, مصر تمہیں ہی ملنا ہے, فرعون نے برباد ہی ہونا ہے. اور آپ کی یہ پیشن گوئی بالکل ویسے ہی پوری ہوئی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تھا وہ واقعہ کہ جس میں ہم جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا. اچھا فرعونی جو تھے, میں یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ فرعونی جو لوگ تھے, جو اس طرح پھر آگے جا کے ان کے اور بھی عذابات اور غرق کیسے ہوئے بیان کریں گے کہ یہ کرتے کیا تھے, یعنی اس کی قوم کن جرائم میں, خود فرعون اور اس کی قوم کن جرائم میں مبتلا تھی, تاکہ ہمیں تو پتہ چلے کہ کہیں آج ہم دنیا میں رہ کر فرعونیوں والے کام تو نہیں کر رہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے کام کر رہا ہے تو خود سوچے کہ میں کس کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر رہا ہوں. نمبر 1 کفر و شرک کرتے تھے. نمبر 2 خدائی کا دعویٰ کرنا. نمبر 3 تکبر اور سرکشی کے کاموں میں حد سے بڑھنا. نمبر 4 لوگوں سے زبردستی مشقت والے کام کروانا. ظلم و فساد, ظلم کرنے والے, فساد کرنے والے, لوگوں پر جبر کرنے والے, سوچیں یہ فرعون کا طریقہ تھا. پھر طرح طرح کی اذیتیں دے کر لوگوں کو ناحق قتل کرنا. یہ آج ہمیں کبھی کبھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں, تھوڑے سے پیسے کے لیے, موبائل فون کے لیے, ایک گولی سے کسی کی زندگی کا چراغ گل کر دیتے, کسی کی ماں کا بیٹا, کسی زوجہ کا شوہر, کسی بہن کا بھائی. کبھی سوچا آپ نے کہ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ یعنی روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی ایک انسان کے قتل میں سارے لوگ بھی شریک ہو جائیں نا تو وہ سب کو عذاب دیا جائے گا. تو یہاں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کرنے, سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے. آگے چلیے, بدفالی لینا, نجومیوں کے پاس جا کر, کاہنوں کے پاس جا کر, آج بھی لوگ پتہ نہیں نمبر نکلوا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں طوطوں سے نکلوا رہے ہوتے ہیں, بابوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ فرعونیوں کا کام ہے. اچھا پھر لمبی امیدیں باندھنا, آخرت کا انکار کرنا, عہد توڑنا, وعدہ کر کے توڑ دینا, احسان جتانا, یہ کتنا عام ہے آج کل. یہ تو فرعونیوں کا طریقہ ہے. مسلمان وعدہ پورا کرتا ہے, احسان کر کے احسان جتاتا نہیں ہے. یہ فرعون والوں کا طریقہ تھا. پھر اللہ اکبر, گناہوں پر قائم رہنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے نصیحت حاصل نہ کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے اور ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ نعت خواہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد پھر اس واقعے پر پہلے آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں, پھر ہم چلیں گے کہ ایک مختصر نعت سن کے ہم پھر اس واقعے کی طرف آئیں گے جو
ایک ایسا شخص، ناظرین واقعی یہ بھی امیزنگ سٹوری ہے کہ جو مستجاب الدعوات تھا، ایک ایسی شخصیت بھی گزری ہے دنیا میں کہ جو دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی، اور ایسے مقبول بارگاہ تھا وہ بندہ کہ آسمان کی طرف نظر کر کے لوح محفوظ دیکھ لیتا تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا اور کیوں ہوا، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ میں نے راشد بھائی سے وہ واقعہ سننا ہے۔ راشد بھائی ابھی تک جو بات ہوئی اس پر کچھ ارشاد فرمانا چاہیں؟ جی، یہ جو فرعون کے جو جادوگر تھے اور بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا، ان جادوگروں کے پسپا ہونے اور اسلام کی طرف، حق کی طرف مائل ہونے کا جو بنیادی ذریعہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک عصا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس کو ہدایت کا ایک سبب بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مبارک عصا کے کئی جو واقعات ہیں وہ قرآن مجید میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مبارک عصا جو ہے اس کو جنتی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو کچھ چیزیں آپ جنت سے لائے تھے، ان میں سے ایک یہ مبارک لاٹھی بھی تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تقریباً 10 ہاتھ تھی، اور جنت کے پیلو کے درخت کی یہ مبارک لاٹھی تھی، عصا تھا، عصائے کلیم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کوہ طور پر، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلیم سے خطاب فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے رب یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، یعنی ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں۔ یہ دو حکمتیں تو آپ نے بیان فرمائی کہ اس لاٹھی سے مجھے یہ کام ہے، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، اس لاٹھی کا بھی خالق ہے، اس لاٹھی میں جو کمال ہے اس کمال کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء کے ورثے کے طور پر اس لاٹھی کا پہنچنا جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے انہیں عطا کیا گیا تھا، سب جانتا ہے، لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی میں اتنے لطف اندوز ہو رہے تھے، کلام جتنا طویل ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کے کلام سے یہ لطف اندوز ہوں گے۔ اچھا، دو وجوہات کو بیان کر کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس لاٹھی سے میرے اور بھی کام ہیں۔ اب مفسرین کرام نے اس لاٹھی کے کمالات کو بیان کیا ہے کہ یہ کتنی مبارک لاٹھی تھی، عصا تھا، کہ اس میں کیا کیا عجائبات تھے۔ چنانچہ معارب اخرى کے تحت علماء نے لکھا کہ اس کا امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مدارک میں ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ میں لے کر سہارا لیتے، یہ کام تھا۔ ایک کام یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے بات چیت کر کے اپنے دل کو بہلایا کرتے تھے، یعنی تنہائی کا یہ مونس تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنہائی کا یہ مونس تھا کہ اس سے آپ کلام فرمایا کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ دن کے وقت یہ جو لاٹھی تھی یہ درخت بنتی تھی اور درخت بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سایہ دیا کرتی تھی۔ اچھا، دن میں تو یہ لاٹھی، یہ مبارک عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سایہ دے رہا ہے، رات میں کیا ہوتا؟ اس عصا کے اوپر دو شاخیں تھیں، رات کے وقت وہ مشعل کی طرح، گویا کہ چراغ کی طرح روشن ہوتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو روشنی دیا کرتی تھی۔ اسی طرح ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کنویں سے پانی نکالنا چاہتے تو یہ لاٹھی رسی بن جاتی اور اس لاٹھی کی جو شاخیں ہیں وہ ڈول بن جاتے جس سے موسیٰ علیہ السلام پانی نکالا کرتے تھے۔ اچھا، اس کی ایک حکمت یا اس کا ایک کمال یہ بیان کیا گیا کہ بوقت ضرورت یہ لاٹھی ایک درخت کی صورت اختیار کرتی جس پر پھل ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام اس پھل کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اور ایک کمال یہ بیان کیا گیا کہ جو قرآن مجید برہان رشید میں بھی بیان ہے کہ جب بنی اسرائیل کو پانی کی حاجت تھی، اللہ کے حکم سے اسی عصا کو آپ جب زمین پر مارتے ہیں تو اس سے 12 چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور اس عصا کا ایک اور کمال ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ جب دریائے نیل میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے رب کے حکم سے اور فرعونی آ رہے تھے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے اسی عصا کو، اسی لاٹھی کو جب سمندر میں مارا تو اس میں 12 رستے پیدا ہو گئے۔ آپ بیان کر رہے تھے لاٹھی کے کمالات تو میں مسکرا رہا تھا۔ آپ کو پتا میں کیوں مسکرا رہا تھا؟ میں نے اس لاٹھی کا دیدار کیا ہے۔ ہاں، اب یہ کہاں کیا یہ ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ سلسلے کے تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا۔ واقعی یہ امیزنگ بات ہے نا کہ ایسی لاٹھی آج بھی دنیا میں ہے اور اس کا دیدار میں نے کیا ہے۔ اچھا، لیکن آج انشاءاللہ میں آپ کو جو آپ نے اس لاٹھی کا ایک معجزہ بتایا کہ یہ لاٹھی کا آپ نے وہ میدان طیہ میں
جب لاٹھی کو مارا تو 12 چشمے ظاہر ہوئے. ہمارے پاس اس کا ویڈیو پیکیج بھی موجود ہے. میں میدان طیہ بھی جا چکا ہوں اور اس جگہ کے 12 چشموں کی اب تھوڑی سی نشانی رہ گئی ہے، تو اس کا اپنے ایک ویڈیو پیکیج بنایا تھا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو جناب اب چلتے ہیں ہم انشاءاللہ نعت شریف کی طرف، پھر آپ کو ویڈیو پیکیج دکھائیں گے وہ 12 چشموں والا اور مقام میدان طیہ کا، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو لے کر آگے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشان متھے چمکے چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے دلاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکھی ہن مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا تھا، سچ آقا رب دی میں شانا تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے میں گھرے علی لکھے تیری ثنا کتھے میں گھرے علی لکھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں مشتاق اکھی کتھے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب آئیے کچھ ویڈیو پیکج آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ قرآنی واقعات وہاں رونما ہوئے، مقام تیہ وہاں ہے، من و سلوہ کا نزول ہوا وہاں پر۔ بتانے والے بتاتے ہیں یہاں سے 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں کی زیارتیں ہم بھی کریں، آپ کو بھی کرائیں۔ پھر اٹھا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر کھنچا دامن دل۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اور جس قوم کے ساتھ وہ عظیم واقعہ ہوا کہ وہ ایک میدان کے اندر، میدان تیہ میں تقریباً 6 لاکھ افراد تھے، وہ گویا قید ہو گئے تھے۔ اور پھر یہی وہ جگہ قریب موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی برکت سے چشمے جاری ہوئے تھے پانی کے۔ فصل گلناک نہ ہو بس لکھی رکھ آس ہزار، فصل گلناک نہ ہو بس لکھی رکھ آس ہزار، پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب۔ آپ دیکھیں کہ یہ زمین سے باقاعدہ چشمے جاری ہو رہے ہیں نا، اور یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی مٹی کے اندر سے پانی ابل رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیارے اسلام بھائیوں کہ مٹی کے اندر سے باقاعدہ پانی نکلتا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک جگہ نہیں ہے، ایسی جو قرآن پاک میں بتایا گیا 12 جگہ ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے، آپ کو کچھ اور جگہ بھی دکھاتے ہیں۔ صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب۔ جی جناب، آپ کو وہ میدان بھی دکھایا، یہ واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے ناظرین۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا اور آپ کی قوم کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ کیسی قوم تھی کہ نہ جانے کتنے وعدے کرتی تھی اور اتنی نعمتیں ان کو ملتی تھی، مگر پھر وہ ہٹ جاتے تھے اپنے وعدے سے۔ اب یہ میدان تیہ میں یہ حالانکہ میدان تو میدان ہوتا ہے نا، کھلا ہوتا ہے، لیکن اس میدان سے اللہ کی شان دے کے نکل ہی نہیں پائے۔ جب سفر شروع کرتے تھے، واپس صبح ہوتی تھی تو وہیں آ کے وہ اسی میدان میں نظر آتے تھے، اور پھر ان پر من و سلوہ، یہ جنت کی یوں سمجھے کہ نعمتیں بھی نازل ہوئی، آسمانی دسترخوان نازل ہوئے۔ مگر اس قوم نے پھر بھی بہت واقعات ہیں، انشاءاللہ آپ کو اگلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت وہ ہے کہ جس کو ایک سلسلے میں یا 2 سلسلے میں بیان نہیں پروگرام میں کیا جا سکتا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی لیں گے کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور پھر یہ جو آسمان سے کھانے اترے تھے وہ کھانا، وہ فوڈ کیا تھا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ چلتے ہیں بلم بن باعورہ، ذرا یہ شخصیت کون تھی، اس کے بارے میں بتائیں اور پھر کیا واقعہ ان کا۔ جی، قرآن مجید برہان رشید میں سورہ آراف میں اس کا ذکر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک انبیاء کرام کی سیرت دیکھتے ہیں، جنہوں نے بھی انبیاء کرام کی بارگاہ میں جھک کر ان کو تسلیم کیا، ان کو قبول کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے، نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ لیکن جو بھی اللہ کے نبیوں کی شان میں بے ادب ہوا یا ان کی بارگاہ میں اڑ گیا، تو پھر وہ ہلاکت و بربادی کا شکار ہوا۔ یعنی اس کی ابتدا ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں، جب وہ ذات کہ جس کو معلم الملکوت کہا جاتا تھا، فرشتوں کا بھی استاذ تھا،
جب وہ اڑا اور اس نے بے ادبی کی تو رب تبارک و تعالی نے اس کی معرفت بھی سلب کی اور قرآن نے فتویٰ جاری کر دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابلیس جو ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم معاملہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جادوگروں نے لمحے بھر کا ادب کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ آپ ابتدا کیجئے، تو رب تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مفسرین نے لکھا کہ یہ ادب کرنا، لمحے بھر کا ادب کرنا، ان جادوگروں کے ایمان لانے کا اور جنتی ہونے کا سبب بنا۔ اسی کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا اور اس کا انجام کیا ہوا، ابتدا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا عابد، بہت بڑا عالم تھا، اور مستجاب الدعوات یعنی جو دعا کرے وہ قبول ہو، اور اس کی بصیرت اور اس کی مطلب وہ روحانی اعتبار سے وہ اتنا پاورفل تھا کہ زمین پر رہتے ہوئے وہ عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اب جب قوم جبارین کے خلاف رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے تشریف لائے اور بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر آئے، تو اس قوم کے جو افراد تھے وہ بلعم بن باورہ کے پاس گئے اور گھبرائے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہماری زمین سے ہمیں ہٹا کر خود بنی اسرائیل کو بسائیں گے، تو معاذ اللہ تم ان کے لیے ایسی بد دعا کر دو، ایسی دعائیں ضرر کر دو کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں۔ اب چونکہ یہ معرفت رکھتا تھا، اس نے ابتداً کہا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے لشکر میں مومنین بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ان کے خلاف میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اس کی دعا قبول ہوتی تھی، وہ بڑا سوال سے مشہور تھا۔ جی، تو اس نے انکار کیا، لیکن قوم نے بار بار اصرار کیا۔ اب بلعم بن باورہ نے کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں، اگر استخارے میں مجھے جواب ملا تو پھر میں بد دعا کروں گا۔ اس کا یہ طریقہ تھا، کسی کے بارے میں بھی دعا کرنی تو یہ استخارہ کرتا، استخارے میں اشارہ نہ کی طرف آیا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس نے دوبارہ انکار کر دیا کہ میں بد دعا نہیں کروں گا، اس میں دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ اب اس قوم نے کیا کیا، ایک اگلا وار کیا یا ایک اگلا داؤ استعمال کیا، انہوں نے ہیلا اپنایا کہ اس بلعم بن باورہ کو مال کا لالچ دیا کہ ہم تمہیں تحائف اور مال دیں گے، اور اس کو دیے، اور کہا کہ اب اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ اب بھی اس نے پس و پیش سے کام لیا، لیکن اس نے کہا میں دوبارہ استخارہ کرتا ہوں، لیکن دوبارہ جب اس نے کیا جو بھی اس کا معاملہ تھا تو اس کو کوئی اشارہ نہ آیا۔ بالآخر یہ اپنے قوم کے زور دینے پر، ان کے مال کی لالچ میں، ہاں مال کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، یہ اپنے جانور پر سوار ہوا، گدی پر سوار ہوا اور ایک پہاڑ کی طرف جانے لگا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی وہ جو گدی تھی، اس کی سواری تھی، وہ رک جاتی اور بار بار مڑ جاتی، یہ بار بار اس کو مارتا لیکن وہ بار بار مڑ جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو قوت گویائی دی اور اس نے کہا ہے بلعم بن باورہ تمہاری ہلاکت، تو تم کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین اور فرشتوں کی جماعت ہے، تو ان کے خلاف تم بد دعا کرو گے؟ لیکن یہ شخص باز نہ آیا، مال کا، لالچ کا، دنیا کا بھوت سوار تھا۔ اس نے آگے کا رخ کیا، اور معاذ اللہ جب وہ پہاڑ پر چڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دور سے دیکھا، اب وہ اپنے جملوں کو استعمال کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جو مؤثر حقیقی ہے، ہر شے میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے، وہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، ساری تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب وہ معاذ اللہ بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتا، بنی اسرائیل کے لیے کرنا چاہتا، لیکن اس کی زبان سے اس کے اپنے اور اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا نکلتی۔ اب قوم نے اس کو ٹوکا کہ تم یہ تو الٹی دعا کر رہے ہو، دعا تم نے کہیں اور کرنی تھی۔ اب اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کے پاس جو بھی پاور ہو، جو بھی ریسورسز ہوں، اس میں جو اثر ہے یا اس کے ذریعے انسان اپنے گول کو جو اچیو کرتا ہے، کامیابی کو پاتا ہے، یہ سب رب کا فضل ہوتا ہے۔ اگر رب نہ چاہے تو ساری تدبیریں، سارے اسباب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اسباب جو انسان اپنی حمایت کے لیے، نصرت کے لیے جمع کرتا ہے، وہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، میں بد دعا تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اب جب اس نے الفاظ کہے تو غضب جبار اس پر ایسا غالب آیا کہ اس کی زبان لٹک گئی، اس کا ایمان سلب ہو گیا، اور اس نے رو رو کر کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری معرفت کو سلب فرما لیا ہے۔ اور اس طرح پھر وہ ہلاکت کے ساتھ ہی، یعنی جب تک وہ زندہ رہا اس کی زبان سینے پر لٹکی رہی۔ قرآن نے اس کو پورا واضح طور پر بیان کیا، اور کتے کی مثال اس کو دی گئی کہ کتے کی طرح اس کی زبان باہر ہے۔ اس کا پھر انجام ہوا اور یہ دنیا سے نیست و نابود مرا۔ اب اس انجام تک پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ حاجی صاحب، واقعہ بعض اوقات ایک ہوتا ہے لیکن اس کے کئی محرکات ہوتے ہیں، انسان کو کچھ سزا ملتی ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے، ایک وجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات کئی اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابلیس جو ہلاک ہوا، اس کی کئی جہتیں علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے حسد کیا، حسد نے اس کو ہلاکت
کا شکار کیا۔ ایک جہت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادب بنا تو بے ادبی کی وجہ سے یہ جام پہنچا۔ یہ دونوں وجوہات درست ہیں، یہ ابلیس کے حوالے سے۔ یہ جو بلم بن باورا ہلاکت اور بربادی کا شکار ہوا، اس کی بھی کئی وجوہات تھی۔ ایک بنیادی وجہ تو یہی تھی کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آیا تو رب تبارک و تعالی نے اس کو ہلاک و برباد فرمایا۔ ایک اور وجہ علماء کرام نے تفسیر کی کتب میں ذکر کی ہے کہ بعد کے انبیاء نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ، بلم بن باورا جس کو تو نے اتنی نعمتیں عطا کی، معرفت عطا کی، پھر اس کا اتنا بد انجام کیوں ہوا؟ اس کو ذلت کے گہرے گڑھے میں کیوں دھکیلا گیا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے فرمایا کہ میں نے بلم بن باورا، وہ روایت کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں، میں نے بلم بن باورا کو بڑی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن وہ میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ ناشکری۔ اگر وہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتا تو میں اس کو اس انجام تک نہ پہنچایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ناظرین، یہ ایک ایسا عبرت والا واقعہ ہے۔ وہ شخص جس کی دعا قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات، لوح محفوظ پر نظر ڈال لیتا، مگر کہتے ہیں نا کہ یعنی کبھی کبھی کچھ لوگوں کے جرائم سن کر یقین نہیں آتا کہ یہ مسلمان کہلانے والا ایسی غلطی کر سکتا ہے، لیکن یہی اقتدار کا لالچ۔ دیکھیں نا، امام حسین کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے والے ہی تو تھے، ہاں انہیں پتا تھا یہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، لیکن جب لالچ، مال کی لالچ ہو، منصب کی لالچ ہو، گناہ کا زور ہو، شیطان دل پر قابو کر لے تو وہ جرم بندہ کر جاتا ہے کہ بعد والے سوچ کے لرزتے ہیں۔ اسے معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف دعا، لیکن سب برباد ہو گیا۔ یہ ہے پیسوں کا لالچ۔ اور یہاں ایک اور بات راشد بھائی جو سیکھنے کو ملی نا، کہ کبھی بھی بندہ سیٹسفائی نہ ہو جائے کہ میں تو بڑا عاشق رسول، میں تو بڑا نیک، اب کیا ہونا ہے؟ نہیں جناب، کبھی بھی۔ دیکھیں نا، اب میری زبان نہیں اٹھ رہی مگر میں اشارتاً آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں 5 سال 4 سال 3 سال کے بچوں کے ساتھ بھی تو واقعات آتے ہیں نا، لیکن بندہ کہتا ہے یہ کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک وقت آتا ہے انسان پر جب اس کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے اور یہ وہ کر جاتا ہے، بعد میں وہ شاید خود بھی سوچتا ہوگا یہ میں کیا کر گیا۔ دیکھیں نا، بلم بن باورا بھی تو بعد میں کہتا تھا میں نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن اب تو پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو یہ ڈرتے رہنا ہے۔ اور میں ایک اور جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ ہاں، یہ اپنے اوپر اترانا نہیں چاہیے کہ میں گناہوں والی جگہ پر جا کر بچ جاؤں گا، مجھے بڑا کنٹرول ہے۔ نہیں بھائی، کسی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں چانس ہی نہ ملے گناہ کرنے کا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورنہ گناہ والی صحبتیں، گناہ والی مجلسیں، ایسے آفرز کبھی کبھی انسان وہ کر جاتا ہے کہ بعد میں وہ اس کو دہرا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اطمینان نہ رکھیں، یہ بلم بن باورا کا انجام، یہ شیطان کا انجام، اور بھی ایسی کتابوں میں واقعات ہیں کہ زمانے کے ولی کہلاتے تھے، زمانے کے بزرگ کہلاتے تھے، جب شیطان غالب ہوا تو برباد کر دیا۔ اللہ نفس و شیطان کے واروں سے ہمیں بچائے، ایسی غلطی سے بچائے کہ یہ سب کچھ کیا کرایا جو ہے نا کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اللہ اس سے پہلے ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں موت دے دے، بس ایمان سلامت رکھے اور نفس و شیطان کے واروں سے، شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ حضرت موسیٰ کا مقام ہے کہ آپ کے خلاف جو گیا اس کا یہ حال، اور یہ ہمیشہ ہوگا۔ اللہ والوں کے جب بھی کوئی خلاف گیا ہے نا، وہ برباد ہی ہوا ہے۔ اللہ والوں سے دوستی کی جاتی ہے، اللہ والوں کی اطاعت کی جاتی ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے، ان کے خلاف تھوڑی بات کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے کچھ لوگوں کی۔ ایک اور میں اس جو فرعون کا جو واقعہ آپ نے سنا، سلسلے کا وقت بھی اب تھوڑا ہی رہ گیا، لیکن میں یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب یہ فرعون کے لوگ اس پورے واقعے کے بعد بھی قبطی کہلاتے تھے نا، اس کی قوم قبطی کہلاتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل والے کہلاتے تھے۔ تو قبطیوں نے پھر بھی نہیں مانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو، کئی لوگوں نے نہیں مانا، بے ایمان ہی رہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ایک بلم بن باورا کی دعا ہے کہ برباد ہو گیا، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ آپ نے دعا کی کہ یا رب عز و جل، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم نے بڑے وعدے خلافی کی، عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دے جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ اب ذرا ناظرین سنیے گا کیا کیا عذابات آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے طوفان بھیجا، وہ کیسے آیا کہ بادل آیا، اندھیرا ہوا، کثرت سے بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ قبطی جو تھے ان کے گھروں میں پانی بھر گیا، اتنا پانی بھر گیا کہ وہ کھڑے ہو گئے، جو بیٹھتا تو ڈوب جاتا تھا، یعنی یوں سمجھے یہاں تک پانی ہے، اب وہ کھڑے ہی ہیں، بیٹھ نہیں سکتے۔ اچھا، اب کمال یہ تھا کہ ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے تک 7 دن تک یہ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، بالکل برابر میں بنی اسرائیل والوں کے گھر تھے، ان کے گھر میں پانی نہیں تھا، جتنے قبطی تھے وہ کھڑے رہے، پانی کے اندر برابر میں گھر ہے، جو اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے ان کے گھروں میں پانی نہیں ہے۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس آئے، معافی مانگی، کہا آپ ایمان لے آئیں گے، آپ دعا کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور ہمارے لیے معافی مانگیں اور یہ عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحم دل تھے،
آپ نے کہا یہ ایمان لے آئیں گے، وعدہ کیا انہوں نے، آپ نے دعا کی، وہ عذاب ختم ہو گیا، 1 مہینہ گزارا انہوں نے. لیکن اب ہوا کیا کہ اب جو پانی اتنا عرصہ ٹھہرا نا تو ان کے کھیت سرسبز ہونے لگے، باغوں میں پھل نکل آئے، پودے اگنے لگے. تو ان بدبختوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے پانی بڑا نصیبوں والا تھا، یہ تو عذاب نہیں تھا، یہ تو ہمارے لیے برکت لے کر آیا، ہمارے تو کھیت اچھے ہو گئے. کہتے نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، پہلے وعدہ کیا پھر گویا اپنے بات سے مکر گئے. آپ نے جو ہے وہ پھر دعا کر دی. تو اب ٹڈیاں آئیں. اب کتنی ٹڈیاں آئیں کہ آپ کے جناب ان لوگوں کی کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھت ہیں، تختے ہیں، لوہے کی کیلیں، سب کے سب وہ ٹڈیاں کھا گئیں. اور قبطیوں کے گھر میں ٹڈیاں بھر گئیں. لیکن بنی اسرائیل والوں کے گھر میں نہیں جاتی تھی، وہ سکون سے رہ رہے. ان کے پورے گھر بھر گئے. پھر آئے، پھر معافی مانگی، معاف کر دیں، اب نہیں کریں گے، پکا ایمان لے آئیں گے، بس آپ دعا کر دیں اللہ سے. آپ نے پھر ہاتھ اٹھا دی. اللہ کے نبی تھے، یہ عذاب بھی ٹل گیا. تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہ جناب مزیدار کہتے نہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب اوکے ہو گیا سب. پھر ایمان نہیں لائے. وعدہ کرتے تھے مکر جاتے تھے، وعدہ کرتے تھے. اب بات ختم نہیں ہوئی ناظرین. اب کیا کیا؟ آپ نے پھر دعا کی. تو اب کیا ہوا کہ اس کے بعد ایک ایسا کیڑا، یعنی جس کو کمل کہتے ہیں، یہ ایسا کیڑا تھا کہ جو کیڑے کھیتیاں اور جو پھل ان کے باقی بچے تھے وہ بھی کھا لیے. یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا اور جلد کو کاٹتا تھا. کھانا کھولتے کھانے میں بھر جاتا. کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے کے جاتا تو واپس صرف 3 سیر لے کر آتا تھا، باقی یہ کیڑے کھا جاتے تھے. یہ کیڑے فرعونیوں کی بھویں، پلکیں، ان کے بال سب چاٹ گئے. ان کے جسم پر چیچک کی طرح دانے نکل آئے. ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا. چیخ پڑے نا. پھر آئے حضرت موسیٰ کے پاس، معاف کر دے، اب نہیں کریں گے. حالانکہ 2 بار وہ معافی مانگ کر مکر چکے ہیں. حضرت موسیٰ نے پھر رحم کیا، پھر دعا کی. یہ عذاب چلا گیا. قوم پھر سرکشی میں، کچھ نہیں ہے، نارمل ہو گیا ہے. آج بھی تو یہ ہوتا ہے نا، جس کے اوپر تھوڑی ڈیفیکلٹی آئے، چند دن پریشان، سر پہ ٹوپی آ جائے گی، ہاتھ پہ تسبیح آ جائے گی. اچھا کچھ لوگ مسجد میں نظر آتے ہیں، سمجھ آ جاتا ہے ان کے ساتھ کوئی پرابلم آئی ہے، کیونکہ یہ بحث نظر نہیں آتے. اور تھوڑے دنوں بعد پھر غائب. کیا ہوا؟ مسئلہ حل ہو گیا. اللہ سے یہی دوستی رکھی ہے. یہ تو خیر ایمان والے نہیں تھے، میں مثال دینے کے لیے سمجھا. اور آج مسلمان بھی تو ایسا کرتے ہیں، ڈیفیکلٹی میں رب یاد آتا ہے، اللہ والے بھی یاد آتے ہیں، دعا کروانے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد غائب ہو جاتے ہیں. کیا ہوا یار؟ بس وہ مسئلہ حل ہو گیا. اچھا مسئلہ حل ہو گیا تو مسجد سے بھی چلے گئے، اللہ رسول کا نام لینے سے بھی چلے گئے. یہ نہ کرو، یہ تو فرعونیوں کا طریقہ تھا نا. اب سنو، 3 عذاب ہو گئے، 1 مہینہ امن سے گزرا، نہیں مانے. آپ نے پھر دعا کی. اب اللہ کریم نے مینڈک بھیجے. اچھا وہ مینڈک کتنے تھے ناظرین ذرا سنیے گا، کہ آدمی جدھر بیٹھتا تھا مینڈک سے اس کی مجلس بھر جاتی تھی. بات کرنے کے لیے منہ کھولتا اس کے منہ میں مینڈک چلا جاتا تھا. ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں اتنے مینڈک آتے اس کی آگ بجھ جاتی. لیٹتے تو مینڈک اس کے اوپر سوار ہو جاتے. پھر رو پڑے فرعونی، روتے روتے بچا لیجئے. آپ نے پھر دعا کر دی. کتنا رحم، کتنی مہربانی کہ اب یہ مان جائیں گے، اب ایمان لائیں گے. کہتے ہیں قسمیں کھاتے اب ایمان لائیں گے. 7 دن عذاب میں رہے، پھر دعا کے بعد یہ عذاب چلا گیا. ناظرین 1 مہینہ پھر گزرا، نہیں لائے ایمان. اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی. اب ان کی تمام نہروں میں، تمام کنوؤں میں، تمام چشموں میں، یہاں تک کہ پورا دریائے نیل سب کا سب پانی خون میں تبدیل ہو گیا. تازہ خالص خون بن گیا. وہ پانی پی نہیں سکتے، جس پانی کو اٹھاتے وہ خون. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، یعنی ایک ہی دریا سے، ایک ہی کنویں سے بنی اسرائیل کے لوگ برتن بھرتے پانی نکلتا، فرعونی برتن بھرتے خون نکلتا. اب فرعون کے پاس گئے کہ یہ ہم پھنس گئے ہیں، ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے. تو فرعون کہتا کہ تمہاری جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو تمہاری نظر بندی کر دی ہے، پانی ہے تمہیں خون نظر آتا ہے. تو کہا کس نظر بندی کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اتنے پریشان ہوئے کہ وہ کہتے کہ جہاں سے بنی اسرائیل والے نکال رہے نا، اسی کے برتن سے ہم بھی پانی نکالے. وہ برابر میں برتن نکالتے، ایک کا خون نکلتا، ایک کا پانی نکلتا. بنی اسرائیل کے برتن میں لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے برتن سے ہمارے برتن میں ڈال دیں. ان کے برتن میں پانی ہوتا، ان کے برتن میں ڈالتے خون بن جاتا. یہاں تک کہ خاتون جو ہیں قبطی، وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کے پاس گئی کہ تم منہ میں پانی لو اور میرے منہ میں کلی کر دو. پیاس سے بے حال تھی. اس بنی اسرائیل کی خاتون نے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والی تھی، اپنے منہ میں پانی پی کر جب ان کے منہ میں کلی کی تو ان کے منہ میں پانی خون بن گیا. اللہ کی قدرت تھی نا، اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا. رونے لگے، پریشان ہو گئے. 7 دن یا اچھا فرعون نے کیا پلان کیا کہ چلو پانی نہیں مل رہا نا تو درختوں کے پتے چوس کے پانی پی لیتا ہوں. درختوں کے پتے اور جناب لکڑیوں کو جب چوسا گیا یا اس کو سمجھے پیسا گیا تو اس کے اندر سے بھی تازہ خالص خون نکلتا تھا.
پیاس کی شدت سے بیتاب ہو کر ان لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، رونا دھونا کیا، مگر حضرت موسیٰ نے پھر دعا کر دی، وہ ایمان نہ لائے، یہ عذاب بھی دور ہو گیا۔ تو ناظرین اس کے بعد پھر یہ فرعون کی قوم جا کے غرق ہوئی، کیونکہ ان کو بڑے چانس ملے، ان کو بڑے موقع دیے گئے۔ اور یہاں پھر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ کتنے رحم دل ہوتے ہیں، کتنے معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے کہ بعض اوقات میں فرعونیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ تو بہت بڑے ظرف کی بات ہے، لیکن آج کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ہمیں موقع دینا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے۔ اللہ میرا کریم جب ہماری مسلمانوں کی توبہ قبول کر لیتا تو ہم بھی کسی مسلمان کی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اور معافی مانگے تو معافی قبول کرنی چاہیے۔ لیکن میں جب بھی کہتے ہیں نا ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے شاندار قدرت کے نظارے دیکھ کر بھی کوئی قوم ایسی ہو سکتی ہے جو ایمان نہ لائے۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ ایک ہی گلاس میں آدھا گلاس پیئیں اور برابر والے کا پانی رہے اور اس کا پانی خون میں تبدیل ہو جائے، اپنے گھر میں پانی بھرا ہوا ہے برابر ایمان والے کے گھر میں پانی نہیں ہے، یعنی اس سے بڑی نشانی کون سی ہوگی؟ لیکن جن کے دلوں پر مہر ہو، جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے۔ اچھا آج بھی ایسا ہے، قرآن و حدیث کی دلیل لے کر آ جاؤ، سب باتیں سمجھا دو، کچھ لوگوں کا اسٹائل ہی ہے میں نہ مانوں، وہ نہیں مانتے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، صحیح راستے پر چلنا نصیب فرمائے، اللہ والوں کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اطاعت گزاروں میں بنا دے اور سنت رسول پر عمل کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اور کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب پچھلی قوموں کی معاملات کو پڑھتے ہیں، ان کے عذابات کو سنتے ہیں تو پھر یہی دل سے آواز نکلتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں کیسا صدقہ ملا ہے۔ غلطیاں تو ہم نے بھی کم نہیں کی ہیں، اس قوم میں بھی برائیاں کم نہیں ہیں، لیکن نبی پاک کے صدقے سے عذاب نہیں آ رہا۔ ہمیں تو کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی، اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ، لیکن یہ بھی سبق ہے نا کہ یہ نبی پاک کا صدقہ ہے کہ ہم پر یہ عذاب نہیں آ رہے۔ لیکن کوئی تو دن آئے گا نا جب جواب دینا پڑے گا، جب ان خطاؤں کا، ان جرموں کا حساب دینا پڑے گا، تو گناہوں والی زندگی نہیں، نیکیوں والی زندگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور عافیت والی زندگی اور ایمان اور عافیت والی مدینے والی موت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے انبیاء ہمارے انبیاء ہمارے